سب سے پہلے ان سب کا تھینک یو جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا، جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہوں گی میں۔ اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، ویڈیوز واچ کرتے رہیں۔ چلیں جی، آج سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ایپیسوڈ نمبر 6 جان عزیز کا۔ بوا میرے کمرے میں کھانا لگا دے پلیز، بہت بھوک لگی ہے۔ شام کے وقت کچن میں قدم رکھتے ہی میرم برتن صاف کرتی ہوئی بوا سے مخاطب تھی۔ معاف کرنا میرم بیٹی، مگر اریال بیٹے نے منع کیا ہے کہ تمہیں کھانا نہیں دینا۔ کیا؟ وہ حیرانگی سے پوری آنکھیں پھیلا گئی۔ ہاں، حد ہوتی ہے ویسے ظلم کی بھی، وہ خود سے ہم کلام ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں باہر سے ہی کچھ آرڈر کر لیتی ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ باہر کا کھانا اریال بیٹے کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ تو کیا مطلب میں بھوکی رہوں گی؟ اس نے چیخ کر پوچھا۔ ابھرنے والی گمبھیر آواز پر اس نے فوراً رخ موڑا۔ ہاں، اریال کی پچ سے جان سے مارنا چاہتے ہیں تو ویسے ہی مار دیں، بھوکا مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اب اس کے بمقابل ہو کر پھنکاری۔ تم نے خود ہی کہا تھا صبح کہ کھانا نہیں کھاؤ گی، تو میں نے سوچا کہ شوق اچھے سے پورا ہو۔ آپ وہ نہ جانے انگلی دکھاتے ہوئے کیا مزید بولنا چاہتی تھی، مگر اریال اسے پچھاڑ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میرا بھی پیچھے ہی چلی آئی اور اس کے بازو میں ہاتھ ڈالا تو وہ اس کی طرف گھوم گیا۔ کتنی ہی دیر وہ اپنے بازو میں اس کا ہاتھ دیکھتا رہا۔ جب میرم نے اس کی حیرانگی اور نگاہوں میں عجیب سی چمک محسوس کی تو جھٹ اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی۔ اس کے چہرے پر بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، یہ التجا تھی یا معصومیت، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کھانا کھا سکتی ہو، مگر یاد رکھنا کہ نیکسٹ ٹائم کھانا نہ کھانے کا آپشن تمہارے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ اگر تم نے دوبارہ غلطی سے بھی کھانا کھانے سے انکار کیا تو میں تم پر یقین نہیں کروں گا اور تمہیں اگلے 4 دن تک بھوکا رکھوں گا۔ بھوکا رہنا ہوگا، اب فیصلہ تمہارا ہے۔ کیا کوئی زبردستی ہے؟ ایک دم بلند آواز میں بولی۔ مت بھولو میرم، اب تم میری بیوی ہو اور تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی۔ نہ ماننے کی صورت میں تمہیں سزا ملے گی، اینڈ ٹرسٹ می، اریال پاشا کی سزا تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ ایک بات تو بتائیں مجھے۔ وہ اپنے سینے پر بازو باندھ کر دلچسپی سے اسے گھورنے لگا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ یہ بے وقوفانہ سوال تم نے پہلے بھی پوچھا تھا، لیکن میرا جواب اب بھی وہی ہے۔ نہیں، اس نے آخری لفظ پر زور دیا۔ تو پھر شادی کیوں کی؟ میری مرضی، وہ دھڑلے سے بول کر اپنا بازو سیدھے کرتا ہوا بالکنی کی طرف مڑا۔ میرم تیزی سے بھاگ کر پھر اس کے روبرو ہو گئی۔ مجھے جاننا ہے، اور اگر میں نہ بتاؤں تو؟ اس نے للکارا تو وہ اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر اپنے حلق میں کڑواہٹ کا گھونٹ اتار گئی۔ پلیز میرم، جانتی تھی کہ روب سے کام نہیں بنے گا۔ اس نے درخواست کرنی مناسب سمجھی، ویسے بھی اس کی شخصیت شاید ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی کا بے جا روب برداشت کرے۔ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا مجھے پسند آ گیا تھا، ورنہ کبھی کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ اریال پاشا سے نگاہیں ملا کر بات کر سکے۔ اس نے خاموشی سادھی اور دانت پیس لیے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کہ مجھے تم سے محبت ہو جائے؟ اسے اچانک اپنا سوال جھاڑنے پر وہ چونک گئی۔ میرم شاید اتنی جلدی اس کے سوال کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ معصوم مچھلی جھجک گئی۔ نہیں، ہاں، تمہارے چاہنے سے ویسے بھی کچھ نہیں ہوتا، بلکہ دعا کرنا میرم، مجھے تم سے کبھی محبت نہ ہو، کیونکہ اگر غلطی سے بھی ایسا ہو گیا تو دین ٹرسٹ می، تمہاری پناہوں سے آزادی کے لیے ترس جاؤ گی۔ اس نے اپنے فیصلے کا پہاڑ توڑا تو وہ ایک ٹک دیکھتی رہ گئی۔ اریال پھر کب اس کی نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو کر بالکنی میں گیا وہ نہیں جانتی تھی۔ زمل میرے بھائی، تو کتنا پیارا ہے نا۔ وہ موبائل میں مگن لان میں پڑی کرسی پر بیٹھا تھا جب سیل آج پہلی بار اس کی تعریف کرتی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مکھن نہ لگا اور بتا کے کیا کام ہے؟ وہ بچپن سے اپنی بہن کو جانتا تھا، پھر بھلا اسے ارادے کیسے نہ بھاپتا۔ دیکھ پلیز، میری انگلش کے ٹیچر سے اریال بھائی بن کے بات کر لے۔
اس نے پاس بیٹھ کر منت والے لہجے میں کہا۔ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ موبائل کی اسکرین سے نظر اٹھا کر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، ایکچولی انہوں نے سرپرائز ٹیسٹ لیا تھا اور مجھے کچھ نہیں آتا تھا۔ میں نے 2-3 کلاسز بھی بنک کی تھی۔ وہ مجھے کہہ ہی رہے تھے کہ تم نے فیل ہو جانا ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے بھائی کو فون لگانا ہے اور سب کچھ بتا دینا ہے۔ زمل نے تیوری چڑھائی۔ دیکھ، اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ بولے میں تجھے بتا دیتی ہوں، اگلے 1 مہینے تک میں تیرے سارے کام کروں گی۔ تجھے جو کام دیے جائیں گے وہ بھی میں کروں گی۔ تو جتنی بار پانی مانگے گا میں دوں گی، جتنی بار فین آن آف کرنے کا بولے گا میں سب کروں گی، پر پلیز ایک بار اریال بھائی بن کر بات کر لے پلیز۔ اس کی مسکینوں جیسی بنی شکل دیکھ کر اس نے سہل کے ہاتھ سے موبائل لیا اور اس کے استاد کو کال ٹھوک دی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہاں جی، میں اریال بات کر رہا ہوں، سہل کا بھائی۔ چہرہ دیکھ کر بات کرتے ساتھ ہی اس کا اشارے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں اس بار کے لیے، اگلی بار ایسا نہیں کرے گی میری بہن۔ ہاں، بول دو کہ لڑکی تھوڑی سی چنچل ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس نے سرگوشی کی۔ ہاں، تھوڑی سی چنچل ہے، اگلی بار تھوڑا ٹائٹ رکھیں گے۔ جی نہیں، اگلی بار اچھا دے گی۔ اوکے بائے۔ اس نے جیسے ہی کال کٹ کر کے پہلو میں بیٹھی بہن کو دیکھا تو وہ اب خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ تھینک یو، تو کتنا اچھا ہے۔ ہاں، اب زیادہ مکھن نہ لگا۔ ویسے تجھے بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ بول۔ سحر کو اپنے فرینڈ ڈکلیئر کروا کے گھر میں لے کر آنا ہوگا اور اس کی تھوڑی بہت بھائی سے ہیلو ہائی کروانی ہوگی تاکہ بھائی کو وہ پسند آئے اور پھر ہم ذرا شادی کی بات چلائیں۔ تجھے اچھے سے پتہ ہے کہ بھائی کسی لڑکی سے بات نہیں کرتے، اور یہ بات تجھے بھی پتہ ہے کہ بھائی نے میرم سے نہ صرف بات کی بلکہ اس سے شادی بھی کر لی ہے۔ زمل یار، میرم میں وہ انٹرسٹڈ تھے، ورنہ انہوں نے تو میری دوست کو بھی جھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ یار تو ٹرائی تو کر دیکھ، جو کام کہتے تو نے مہینے تک کرے گی وہ بے شک نہ کرنا، بس سحر کی ملاقات کروا دے کسی طرح بھائی سے۔ چل ٹھیک ہے، کرتی ہوں کوشش، چل جا، اب بات کر رہا ہوں سحر سے، دفع رہے۔ بے سرا منہ بنا کر وہ چلتی بنی۔ بالکنی میں پڑے صوفے پر لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر کام کرنے کے بعد اریال جیسے ہی کمرے میں واپس داخل ہوا تو میرم سامنے بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی کھانا کھاتی دکھائی دی۔ اپنے شوہر پر نظر پڑتے ہی وہ چباتے ہوئے نوالے کو وہیں روک گئی۔ رک کیوں گئی؟ کھانا کھاؤ۔ لیپ ٹاپ کو میز پر رکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ پھر سے چبانا شروع ہوئی۔ ڈریسنگ روم میں تمہارے لیے ایک ریڈ کلر کی ساڑی رکھی ہے، کھانا کھا کر اسے پہن لینا اور اچھے سے تیار ہو کر میرے سامنے آنا۔ اینڈ نیکسٹ ٹائم تم کھانا کھانے سے منع نہیں کرو گی، ورنہ میں باتوں کو بار بار رپیٹ نہیں کرتا۔ میرم کو شاید اس کی دوسری بات تو سنی ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو بس سرخ ساڑی پر ہی اٹک گئی۔ ریڈ ساڑی کیوں؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ کیونکہ تم ایک برائڈل کی طرح تیار ہونے کا موقع نہیں ملا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ریڈ کلر کی ساڑی پہن کر میرے سامنے آؤ۔ اریال، وہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کھانا بیچ میں چھوڑ کر وہ فٹافٹ اس کے سامنے ہوتے ہوئے گھبرا کر بولی۔ بولو۔ میں ساڑی نہیں پہنوں گی اور نہ ہی میں آپ کے لیے تیار ہوں گی۔ میرم میں دھمکیاں نہیں دیتا، بلکہ جو کہتا ہوں وہ ڈیفینیٹلی کرتا ہوں، اس لیے بحث نہیں کروں گا اور صاف لفظوں میں کہوں گا یا تو شرافت سے خود پہنو ورنہ میں پہناؤں گا۔ اس نے تنبیہ کیا تو وہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ وہ انتہائی نرمی سے چینجنگ روم کی طرف اشارہ کر گیا۔ دیکھیں، آپ نے مجھ سے زبردستی شادی کی ہے، مجھے سب کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ اس نے بھی قدرے شائستگی سے کہا۔ تم مجھے جانتی نہیں ہو، لیکن اب جانا شروع کر دو۔ میں اریال پاشا کبھی بھی ٹائم برباد نہیں کرتا۔ جو کام کل کا ہو میں وہ ابھی کرنا چاہتا ہوں، ابھی ہونا چاہیے۔ پر آپ تو مجھ سے محبت بھی نہیں کرتے، پھر یہ سب کیوں؟ وہ کندھے اچکائے بولی۔ مجھے ان مردوں میں سے سمجھنے کی غلطی کبھی مت کرنا جو اپنی بیوی کی مرضی یا اس کی رضامندی پر چلتے ہیں۔ زبردستی یا خوشی سے
نہ تو تم میرم اریال ہو میری بیوی، اور ایک شوہر کا اپنی بیوی پر کیا حق ہوتا ہے یہ بات تمہیں اچھے سے پتہ ہوگی، پر میں آپ سے پیار نہیں کرتی، اور جس شخص سے میں پیار نہیں کرتی اسے خود کے قریب نہیں آنے دے سکتی، وہ شوق سے بولی۔ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اس میں اچانک اتنی ہمت کہاں سے آئی۔ میں کبھی کسی سے کچھ پوچھتا نہیں ہوں بلکہ بتاتا ہوں۔ اگلے 10 منٹ میں تم مجھے ریڈ ساڑی میں نظر آؤ، ورنہ ٹرسٹ می اگر میں نے پہنائی تو تمہیں زیادہ برا لگے گا۔ وہ ہمیشہ سنجیدگی اور رعب سے ہی مخاطب ہوتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے ہونٹ پینچ گئی کیونکہ اپنے سنائے ہوئے کمرے سے جا چکا تھا۔ اریال 10 منٹ بعد کمرے میں واپس آیا تو وہ اسی حالت میں چپ چاپ ٹانگیں سمیٹے بیڈ پر بیٹھی دکھائی دی۔ اپنی حکمت دل پر وہ مٹھیاں پینچ گیا۔ یہ لڑکی سچ میں اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہ تھی۔ آئی تھنک تم چاہتی ہو کہ تمہیں ساڑی میں خود پہناؤں۔ اس کی پرجوش آواز کو اپنے انتہائی قریب محسوس کر کے وہ جھنجھلاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ مسٹر اریال، مت بھولیں آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے میرے پیار کی جان لی ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ میں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کو اپنے وجود تک رسائی دوں گی تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اچھا، اور اگر میں زبردستی کروں گا تو کیا کرو گی؟ وہ قریب ہونے لگا۔ دور رہیں ورنہ میں خود کو آگ لگا دوں گی۔ اس کے دھمکی دینے پر وہ مسکرا کر ایک طرف دیکھنے لگا۔ میں مذاق نہیں کر رہی، اس نے یقین دہانی کروانا چاہی، اور اگلے ہی پل اپنے پیچھے جڑے دروازے میں سے لائٹر نکال کر سامنے کیا۔ اگر ایک قدم بھی مزید میری طرف بڑھایا تو میں جلا دوں گی خود کو، مگر میری مرضی کے خلاف آپ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ اب ہاتھ میں پکڑے لائٹر میں آگ روشن کر دی گئی تھی۔ اوہ ریئلی؟ تو انتظار کس چیز کا ہے؟ لگاؤ خود کو آگ، جلا دو اپنے وجود کو۔ انفیکٹ کہو تو میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ اس نے قدم پھر سے آگے بڑھائے۔ دنیا اسے ٹائیگر کہتی ہے، وہ بھلا کیسے کسی کی دھمکی سے ڈر سکتا تھا؟ پر میرم اب منہ کھولے اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اب رک کیوں گئی؟ ارے جلاؤ نہ خود کو۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کام تم سے نہیں ہوگا۔ ایک منٹ، اسے پوری طرح حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں مدد کرتا ہوں، چلو میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ ڈال کر وہ کمرے سے باہر گیا اور جب 2 ہی منٹ میں واپس آیا تو ہاتھ میں کوئی بوتل تھی۔ بوتل کا ڈھکن کھول کر اس نے پوری کی پوری میرم پر چھڑک دی۔ اپنے وجود سے پھوٹنے والی اسمیل سے وہ اندازہ لگا گئی کہ یہ پیٹرول ہے۔ اس کے ہاتھ سے لائٹر کھینچ کر وہ اب دوبارہ خود اسے جلا گیا۔ خود کو جلانا چاہتی تھی۔ اب میں تمہارے ایک خواب، ایک خواہش بھی ٹائیگر اگر رحم کر لے تو اسے ٹائیگر کون کہے گا؟ مرنے کا بہت شوق ہے نا؟ اب میں تمہاری ایک خواہش بھی پوری نہ کر سکوں تو کیا فائدہ؟ فاصلے پر کھڑا نگاہیں اس کے خوف سے اجڑے چہرے پر ڈالے وہ چبا کر بولا تو میرم کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ کم از کم وہ ایسا تو نہیں سوچ سکتی تھی۔ اس کی دھمکی سے وہ ذرا خوف زدہ نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا اور میرم آنکھوں میں آنسو لیے نفی میں سر ہلاتی ہوئی پیچھے کی طرف کھسکنے لگی تھی۔ نہیں نہیں اریال پلیز، اسے دور رکھیں۔ مجھ سے جلا دینے کا خوف وجود میں لیے وہ کپ کپانے لگی، پر اس کے قدم تو ابھی بھی جاری تھے۔ میرم دیوار سے جا لگی تھی۔ اریال کا جلتا لائٹر اب صرف تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ پلیز اسے دور کریں، وہ مسلسل گڑ گڑا رہی تھی۔ پہلے پرامس کرو کہ جیسا میں کہوں گا چپ چاپ ویسا ہی کرو گی، ورنہ ٹرسٹ می تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بے رحم ہوں، اس نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی، پرامس۔ ہاں سب پرامس، اس نے مزید لرز کر کہا تو اریال نے لائٹر بند کر کے فرش سے گرا کر دور پھینک دیا۔ گڈ گرل، اب جاؤ، جا کر اچھے سے فریش ہو کر خوشبو لگاؤ، اینڈ ہاں تمہارے گورے وجود کو اسی ریڈ ساڑی میں دیکھنا چاہتا ہوں، اوکے؟ وہ قریب آ کر اس کا گال تھپتھپائے نرمی سے بولا۔ اگین میں ریپیٹ نہیں کرتا۔ اپنی سنائے وہ پھر سے باہر نکل گیا۔ میرم نے ہتھیلیوں سے اشک صاف کرتے ہی باتھ روم کی طرف دوڑ لگائی۔ میرم نہا کر سرخ ساڑی میں لپٹی ہوئی باتھ روم سے باہر نکلی تو اس کی نظر ڈائریکٹ سامنے بیڈ پر بیٹھے ٹانگیں پھیلائے ہوئے اپنے شوہر پر پڑی۔ نہ جانے وہ کب کمرے میں واپس آ کر اس کی صفائی کروا چکا تھا۔ اریال کی نظر سب سے پہلے اس کے ٹاول میں لپٹے ہوئے بالوں پر پڑی، پھر بڑی بڑی گول سبز آنکھوں پر، پھر
اس کے سفید گردن پر جا کر اٹک گئی۔ آج پھر سے اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی دونوں انگلیاں پیچھے بالکل بے حرکت ہوئے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اگرچہ وہ خوبصورت لگ رہی تھی مگر چہرہ کھلا ہوا نہیں تھا۔ وہیں پر کیوں رک گئی؟ یہاں آؤ۔ اچانک سے اس کی گمگیر آواز پر وہ مشکل چلتی ہوئی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ ذرا اپنی زلفوں کو ٹاول کی قید سے باہر نکالو۔ اس کے مزید بولنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹاول اتار کر بیڈ پر ایک طرف رکھ گئی۔ اس کے بالوں نے ریال کو مزید شدت سے اس کے لیے تڑپا دیا تھا۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ اس کے تاثرات بھانپ کر پوچھنے لگا۔ ڈرنا بنتا ہے، ایک وحشی درندے سے مجھ جیسی سیدھی سادی معصوم لڑکی کا ڈرنا بنتا ہے۔ اس کے لفظوں نے اس کا اچھا خاصا موڈ تباہ کر دیا تھا۔ میرم، میں لاکھ برا سہی لیکن تمہیں پہلے بتا چکا ہوں اور اب پھر سے بتا رہا ہوں، میں کسی معصوم اور بے گناہ انسان پر ظلم نہیں کرتا۔ آپ یہ بات نہ ہی بولیں تو اچھا ہے، کیونکہ میرے پیار کو مجھ سے چھین کر اس کی جان لے کر آپ نے آلریڈی ہی مجھ پر ظلم کر چکے ہیں۔ یہ جو تمہارے ذہن میں ایسا نامی شخص گھوم رہا ہے نا، اس کو جتنا جلدی ہو سکے اپنے دماغ سے نکال دو تو بہتر ہے، کیونکہ تم نے ابھی تک میری سختی دیکھی ہی نہیں۔ آپ زبردستی میرے وجود تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں مگر میرے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتے۔ میں تمہارے دل میں جگہ بنانا بھی نہیں چاہتا، ورنہ میں بس احساس دلانا چاہتا ہوں کہ جس گھٹیا شخص پر تم نے اپنے قیمتی جذبات ضائع کیے وہ تو تمہاری نفرت کے بھی قابل نہیں تھا، اور تم نے اسے محبت دی۔ وہ جو بھی تھا اور جیسا بھی تھا، میرے لیے یہ جان لینا کافی ہے کہ اب میرا نام نہاد شوہر بھی میرے قابل نہیں ہے۔ جتنی زبان تمہاری چلتی، آج تک کسی نے میرے سامنے اتنی زبان نہیں چلائی۔ بتاؤ، کاٹ دوں یا سلائی کر دوں؟ اس کی نگاہوں میں اٹھتا غضب دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے خاموش ہو گئی۔ جانتی تھی کہ وہ صرف دھمکیاں نہیں دیتا بلکہ عمل بھی کرتا ہے، اور یہ بھی جانتی تھی کہ کتنا بے رحم ہے۔ اینی ویز، ہمارا تعلق چاہے جیسے بھی قائم ہوا ہو لیکن اس کو نبھانے کی کوشش کرو، اور اسے ختم کرنے کا خیال بھی اگر تمہارے دماغ میں آیا تو اسے وہیں روک دینا، کیونکہ تم میری مرضی کے بغیر میری زندگی سے نہیں جا سکتی، اور نہ ہی تم میری مرضی کے بغیر سانس لے سکتی ہوں یا وہ بھی نہیں۔ اس نے نظر اٹھائی، پوچھا تو وہ نم دکھائی دی۔ نہیں، سانس بھی نہیں لے سکتی۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو میرم، مجھے دھوکہ اور غداری سے سخت نفرت ہے، اس لیے اگر کبھی مجھے دھوکہ دینے کا سوچا تو تمہاری سانسیں بھی روک دوں گا۔ ایک نئی دھمکی سن کر وہ پھر سے اندر ہی اندر کانپ گئی تھی۔ کل رات تمہیں فائل دی تھی، کہاں ہیں وہ؟ دراز میں پڑی ہیں، اس کی آواز میں بین تھے۔ ٹھیک ہے، اب مسکراؤ۔ اریال کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے اسے نم آنکھوں سے مسکرانا ہی پڑا۔ کیا آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے، یا پھر کچھ بھی نہیں؟ ٹائیگر کبھی کسی سے کمپرومائز نہیں کرتا، یا تو مجھے سب کچھ چاہیے۔ اس کا جواب اسے پھر سے خاموش کر گیا۔ جانتی ہو کہ جب تم نے خود کو جلانا چاہا تو میں نے خود تمہارا ساتھ دینے کا کیوں کہا؟ بدلے میں وہ سب نفی سے سر ہلا گئی۔ خودکشی کی نیت سے پانی میں چھلانگ لگانے والا ہاتھ پیر ضرور مارتا ہے، کسی اونچی جگہ سے کودنے والا زمین تک فاصلہ طے کرتے ہوئے دل میں بچنے کی کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور سوچتا ہے۔ اپنے جسم پر پٹرول چھڑکنے والے پر جب شعلے بلند ہوتے ہیں تو اسے چیختے چلاتے اور مدد کے لیے پکارتے میں نے خود دیکھا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ حقیقتاً مرنا نہیں چاہتے، لیکن آپ کا واسطہ کسی ایسے کام سے پڑا ہے جو آپ کرنا نہیں چاہتے۔ کوئی ایسا واقعہ ہے جسے آپ بھول کر اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں، یا جہاں رہ رہے ہیں ان لوگوں میں آپ کا رہنا محال ہو گیا ہے، اور یا پھر آپ اپنی زندگی کسی ایسے شخص کے ساتھ گزار رہے ہیں جسے آپ دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی زندگی ختم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اپنی زندگی کے کسی ناپسندیدہ پہلو کو ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتے ہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ میرم کے وجود میں پیوست ہوتا گیا۔ وہ بالکل ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ ہم سب میں سے شاید ہر انسان جو خودکشی کا خواہش مند ہے وہ خود کو مارنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ اپنے اندر کسی چھپے غم اور اذیت کو مارنا چاہتا ہے۔ لیکن وہ حیران تھی کہ ریال یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اسے کیسے کر سکتا ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی زبردستی سے اپنے ساتھ رہنے کے لیے مجبور کیوں کر رہا تھا؟ ہاں، شاید وہ بھی کسی ایسے شخص کے ساتھ بن چکی تھی جس کے ساتھ رہنا تو دور بلکہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن رہنا محال تھا اور چھوڑنا اپنی موت کو دعوت دینا جیسا تھا۔ تمہیں میں نے فائل دی تھی اور اس میں میرے خلاف تمام ثبوت تھے، پھر بھی تم نے کوشش کیوں نہیں کی مجھے جیل بھجوانے کی؟ اپنی بات کو مکمل کر کے اس نے جب اپنا اگلا سوال داغا تو وہ جھٹ خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی۔ کیونکہ میں نے کبھی کسی رشتے کو محسوس نہیں کیا، نہ ماں باپ تھے نہ بہن بھائی،
بس ایک دل کا رشتہ کسی شخص کے ساتھ قائم ہوا تھا اور اسے بھی مجھ سے چھین لیا گیا، اور اگر آپ اسے نہ بھی مارتے تب بھی شاید میں اس پر اب دوبارہ کبھی بھروسہ نہیں کر پاتی۔ لیکن زندگی میں پہلی مجبوری سے ہی لیکن اب میں ایک بیوی کے رشتے میں بن چکی ہوں۔ پہلی بار مجھے کوئی رشتہ ملا ہے اور اپنی زندگی میں شامل ہونے والے پہلے رشتے کو میں اپنے ہاتھوں سے جہنم وصل نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنی بات کہہ دی تھی، لیکن روبرو اس شخص کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھے، ایسا جیسے وہ اس کی بات کو سنا انسنا کر گیا ہو۔ ویسے تمہیں میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم آج پہلی بار میری خاطر کم از کم لپسٹک ضرور لگاؤ۔ گو ایک نیا حکم جاری ہوا تو وہ خود ہی اپنی تلخ حقیقت کو قبول کرتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر چھوٹے چھوٹے اور ملائم ہونٹوں پر پہلے سے ہی کافی سرخی مائل تھے، اب ان پر مزید سرخ رنگ کی لپسٹک لگا کر انہیں قاتلانہ بنا چکی تھی۔ لپسٹک لگانے کے بعد اس نے ڈھکن بند کر کے جب گردن کو پیچھے گھمایا تو اریال کو دیکھنا چاہا تو وہ بیڈ پر موجود نہیں تھا۔ اس نے تعجب سے ابھی دائیں جانب رخ موڑا ہی تھا کہ دوبارہ وہ بالکل اس کے قریب کھڑا تھا۔ میرم مزید ششدر رہ گئی، کیونکہ وہ یقین نہیں کر پائی تھی کہ اریال اتنی جلدی اور اتنے رازدارانہ طور پر کیسے یہاں موجود ہوا تھا۔ تو یہ سچ ہے کہ میرم کہ میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، لیکن تم خوبصورت ہو، تعریف کرنا تو بننا ہے۔ یو آر سو پریٹی۔ اس کے نچلے ہونٹ پر تو میرم نے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ وہ اسے محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی، ایک ایسے شخص کو اپنے قریب دیکھنا جس نے اپنے آپ کے ہی محبوب کو بے دردی سے مار دیا ہو، بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ پر شاید اریال تو کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لب کچھ بولنے کے لیے ہلے، ہلکے سے پھڑپھڑائے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل کر گردن تک کا فاصلہ طے کر گئے۔ وہ اس کی قربت سے بھاگنا چاہتی تھی، دھکیلنا چاہتی تھی اسے، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی ایک غلطی پر وہ اس کی سانسوں کو روک سکتا ہے۔ ہونٹ بولنے کے لیے ذرا سے کھلے، مگر بولنا محال تھا۔ اریال کی نظر اس کے چند لمحوں کے بعد اس نے اس کے لبوں کو میرم نے پل بھر کے لیے آنکھیں کھولیں تو وہ اس کی مسکرایا۔ پہلے تو اریال کا دل دھڑکا تھا، لیکن اسے اپنے قریب دیکھ کر اس کے خوبصورت چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ نظر بھر کر دیکھنے لگی۔ وہ کتنا پیارا تھا نا، سفید خوبصورت چہرے پر، خوبصورت ہونٹوں کے گرد چمکتا ہوا اس کا سیاہ دل، جو اریال پاشا کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگانے میں پیش تھا، اب میرم کو بھی اپنی طرف کھینچتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھا گیا۔ جانتا ہوں کہ تم مجھ سے شدید نفرت کرتی ہو میرم، لیکن ٹرسٹ می، میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا تم سوچتی ہو۔ جس دن تمہیں پتہ چلے گا تم میرے بارے میں کتنی غلط تھی، اس دن تم شاید مجھ سے نظریں نہ ملا پاؤ۔ پر اتنا ضرور کہوں گا کہ تم سے نفرت نہیں کرتا، اور اگر مجھے تم سے نفرت ہوتی تو دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہیں میرے قہر سے بچا نہیں سکتی تھی۔ اس کے قریب بیٹھے وہ بڑی تسلی سے سمجھا رہا تھا، اور اس نے بڑے غور سے سنا۔ اور جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں وہ بھی کسی قہر اور ظلم سے کم نہیں ہے۔ اس کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسا تو وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ شاید اس نے زندگی میں آج پہلی بار اتنی زور سے کہکا لگایا تھا۔ ظالم انسان کتنے اچھے لگتے ہیں نا، ہنستے ہوئے وہ خود سے بولی۔ یہ تمہیں شاید یہ ظلم لگتا ہو، لیکن میرم اسے ظلم نہیں پیار کہتے ہیں۔ اب کہیں غلطی سے بھی یہ مت سوچنے بیٹھ جانا کہ مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ مجھے عادت نہیں ہے اپنا حق چھوڑنے کی، چاہے وہ حق کیسا بھی ہو، لیکن میں وصول کرنے کا عادی ہوں۔ اب تمہیں اچھا لگے یا برا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ کاش آپ نے کبھی کسی کی جان نہ لی ہوتی، کاش آپ نے احسن کو قتل نہ کیا ہوتا۔ اچھے انسان ہوتے تو شاید میں آپ کو دل سے قبول کر لیتی، پر انتہائی افسوس، تو بے تحاشا خوبصورت ہیں لیکن دل کے نہیں۔ وہ من ہی من میں خود سے ہم کلام ہوئی۔ اسے کھویا ہوا دیکھ کر وہ اس کے سامنے چٹکی بجا گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سوچ رہی ہوں کہ ایک رات تو کٹتی نہیں ہے اور مجھے پوری زندگی گزارنی ہے۔ اس ایک رات کا تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اگلی زندگی میں تمہیں تھوڑا بہت برداشت کرنا پڑے گا۔ اپنی بات کہے وہ پھر سے اس کے قریب ہوا، اور میرم جانتی تھی کہ پیچھے کھسکنا بے وقوفی ہے، کیونکہ فرش پر بیڈ کی ٹوک کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے کھینچ کر اپنے مزید قریب کر گیا۔ اتنی جلدی وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اریال کو اگلے ہی لمحے وہ اسے کھینچ کر اپنے مزید قریب کر گیا۔ اتنی جلدی وہ سب کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اریال کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر وہ پھر سے اس کے معصوم لبوں پر جھک گیا تھا، پر نہ جانے کیوں اس بار اس کے نینوں نے
پانی نہیں برسایا تھا۔ شاید اسے اب اتنی نفرت نہیں تھی، یا پھر شاید وہ حقیقت کو تسلیم کر چکی تھی۔ اس کے نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کا چہرہ سرخ جھلکا گیا تھا۔ وہ 19 سال کی معصوم لڑکی اس 29 سالہ مرد کی باہوں میں جکڑی پسینے کے لیے تیار تھی۔ اس کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑتا وہ گردن کی طرف جھکا تو میرم کو اپنا آپ روتا ہوا محسوس ہوا۔ دل کے ساتھ ساتھ اریال کا وجود بھی کافی سخت تھا۔ وہ گھبرا کر اس کی قید سے نکلنا چاہتی تھی۔ اریال محبت نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے نازک وجود کو اس قدر کھو گیا تھا کہ اسے اندازہ بھی نہ ہوا کہ وہ عمر میں بھی انتہائی کم اور روئی مانند لڑکی کس طرح بکھر جائے گی۔ اس کے جسم سمیت روح بھی پھڑپڑا رہی تھی، لیکن اس نے اسے آزاد نہیں کیا تھا۔ اگلا منظر نظروں کے سامنے دھندلا سا پڑ گیا۔ ساری رات وہ اس کی پناہوں سے آزاد ہونے کے لیے تڑپتی رہی، مگر بے سود۔ جب صبح ہوئی اور اریال کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں ایک جانب کونے میں اپنے وجود کو سکیڑے بیٹھی تھی، شدت سے روتی دکھائی دی۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر وہ من ہی من میں پچھتایا۔ پھر قریب آ کر بیٹھا تو وہ مزید سکڑ گئی۔ میں نے کبھی کسی سے سوری نہیں کی میرم، پر شاید کل رات کچھ زیادہ ہی ظلم کر دیا میں نے تم پر۔ جب وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا تو اس نے ہراساں نگاہوں سے دیکھا۔ آئی ایم سوری۔ اپنی خواہش پوری کر لی ہے تو پھر یہاں میرے پاس کیوں آ کر بیٹھے ہیں؟ جائیں اپنے کام پر، رونے دیں مجھے، کیونکہ شاید اب یہ ساری زندگی کا رونا ہے، اس نے کپکپاتے ہوئے کہا۔ میرم میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، لیکن تمہیں بتا دیتا ہوں، خود ہی اندازہ لگا لو کہ میرا پیار اتنا ناقابل برداشت ہے تو پھر میرا غضب کیسے برداشت کرو گی؟ اسٹرانگ بنو، کیونکہ مجھے بزدل لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ اریال پلیز مجھے یہاں سے چلے جائیں، میں مزید آپ کی صورت نہیں دیکھنا چاہتی۔ سوری ٹو سے، لیکن اب یہ صورت تو تمہیں روز دیکھنی پڑے گی۔ ویسے اتنی شرمیلی بننے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھ کر فریش ہو جاؤ اور میرے کپڑے نکال دو، لاپرواہ ہو کر کہتا ہوا اٹھا اور باتھ روم میں چلا گیا۔ میرم کا من کیا کہ اس کا سر پھاڑ دے، لیکن بیچاری منہ میں منمنانے کے سوا کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اپنے آنسو صاف کر کے اس نے بھی اپنے وجود کو کھڑا کیا اور کپڑے نکالنے لگی۔